كل حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 97. قل فرما دیجئے من کانا جو بندہ ہو عدوًا دشمن لجبریل جبریل علیہ السلام کا فإنہ پس بے شک وہ نزلہ اتارا ہے اس نے اس کو علی قلب کا آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقاً وہ جو اتارا گیا وہ تصدیق کرنے والا ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو بین یدائے اس سے پہلے ہے یا جو اس کے ہاتھوں میں ہے وہداؤں اور ہدایت ہے وبشرا اور یہ خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. فرما دیجئے کہ جو انسان جبریل کا دشمن ہو، حالانکہ جبریل تو وہ ہے کہ یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے. اس آیت کریمہ میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی یہود کے پاس سے آیا ہوں کہ وہاں پر یہی قصہ پیش آیا کہ یہود جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اللہ نے وہی فرما دیا جبریل کا جو جبریل کو دشمن سمجھتا ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر سے ملا اور کہا کہ یہ جبریل جس کو تمہارا پیغمبر بار بار ذکر کرتا ہے یہ ہمارے دشمن ہے. دشمنی کی یہود کی جبریل سے دشمنی کی وجہ دو طرح کی ہے. ایک ہے کہ جبریل مختلف مواقع پر اللہ کے حکم سے مختلف قوموں پر عذاب لے کر آیا تو خون ریزی ہوئی، بندے مر گئے، بستیاں ختم ہو گئیں. یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی حکمت تھی. تو اس وجہ سے یہود جبریل سے دشمنی رکھتے تھے. نمبر 2، یہودیوں کے دل میں یہ بات تھی کہ جو نبوت ہے وہ اب یہود میں آئے گی. یہ جو آخری نبی ہے جس کی تورات میں ہم نشانیاں پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ یوں ہوگا وہ یوں ہوگا، اس کی نشانی جیسے پہلے پارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، یعنی نشانیوں سے جیسے بندہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوتا ہے. لیکن یہودیوں کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی کہ وہ جو نبوت ہے وہ بنو ہاشم میں چلی گئی. اس وجہ سے یہودی جبریل کو دشمن سمجھتے تھے. اب اس کے اوپر 2 اور واقعات میں عرض کر دیے دیتا ہوں تاکہ یہ بات فوراً سمجھ آ جائے. ایک مشہور صحابی ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہودیوں میں ان سے بڑا عالم نہیں تھا، جس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے. تو وہاں جب پہنچے تو کسی نے کہا کہ وہ آخری نبی مدینہ میں یثرب میں تشریف لا چکے ہیں. اس نے کہا میرے پاس 3 ایسے سوال ہیں جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے یہ سوال کیے. پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت کون سی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے سب سے پہلے جنت والوں کا کھانا یعنی مہمانی کیا ہوگی؟
تیسرا سوال یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو کبھی بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی ماں کی ہم شکل ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے ان تینوں سوالوں کا جواب بتایا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے جبریل کا نام سن کر کہا، یہ تو فرشتوں میں سے یہود کے دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، قل من کان عدو جبریل، آج والی جو آیت کا سبق ہے یہی آیت فوراً پڑھی، فرما دیجئے جو بندہ بھی جبریل کا دشمن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک شان نزول ہے۔ تو اب ان سوالوں کی طرف آتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ آگ نکالے گا اور آگ کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جو مہمانی ہے وہ بیل کا گوشت اور مچھلی کا گوشت اور شربت سلسبیل ملے گا۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے کہا، صدقت یا رسول اللہ۔ اور تیسرا سوال کا جواب یہ تھا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مرد کا پانی غالب آ جائے تو وہ بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے اور لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی غالب آ جائے تو وہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کا نعرہ لگایا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اس میں بھی جبریل کے دشمن ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ اسی طرح اور بھی سوال آتے ہیں کہ یہودیوں نے بہت سارے سوال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، تو وہاں بھی ایسے کی ایسی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ رعد کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رعد ایک آواز ہے، جس طرح بجلی کی ایک آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی سوال پوچھے، تو آخری سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے پاس وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل۔ تو وہ اس پر سیخ پا ہو گئے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو اسی یہ جو جتنے بھی میں نے واقعات بتائے، اسی واقعات کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بندہ بھی جبریل کا دشمن ہے، پھر اگلی آیت میں کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کا حکم کہ جو دشمن ہے اس کا اللہ نے کیا اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے یا کیا اس کے لیے سزا متعین کی ہے۔ اور جبریل کی خوبیاں یہاں جو اللہ نے اس آیت میں بتائی ہیں، پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کرتا ہے، اور قرآن کی خوبی اس آیت میں بتائی مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ قرآن تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ دوسری خوبی ہے اس قرآن کی وہدن، یہ قرآن ہدایت ہے، ہر بندہ ہدایت پا سکتا ہے۔ جو بھی قرآن سے دل لگائے گا، محبت کرے گا، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا، شروع میں سورۃ بقرہ کی پہلی یا دوسری آیت اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی پرہیزگار تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں پر فرماتے ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور آج مطلقاً فرمایا ھدن، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ اور تیسرا جملہ قرآن کے بارے میں فرمایا وَبُشْرَا، یہ کتاب خوشخبری دینے والی ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومن لوگوں کے لیے۔